بزرگوں اور پیارے بھائیوں، آپ حضرات کو کتاب کے لیے جمع نہیں کیا، آپ سے تعاون کے لیے آپ کو جمع کیا، اس لیے تعاون کے لیے جمع کیا کہ آپ تعاون کریں. جیسے یہود نصارہ کے علماء سے حضور یہ چاہتے تھے کہ تم تو میری تصدیق کرو، مشرکین تو نہیں پہچانتے، تم تو پہچانتے ہو کیا یہ بولو کما یا یہ بولنا کرا ہوں، تم لوگ میری تصدیق کرو، مجھے تصدیق مطلوب تھی، اور انہوں نے تصدیق نہیں کی، وہ محسوس ہوئی. اہل علم کا وجود جو ہے وہ بڑی نعمت ہے. جیسے علم کا وجود بڑی نعمت ہے، اہل علم کا وجود بھی بڑی نعمت ہے. اس لیے کہ علم جو ہے وہ بڑا شرف ہے، بڑی عزت ہے. علم ایمان کے بعد کوئی بڑی چیز ہے جو اللہ کی طرف سے ملتی ہے تو وہ علم ہے. ایمان اور علم یہ دو چیزیں بڑی ہیں جو دی جاتی ہے اللہ کی طرف سے امت کو نبیوں کے ذریعے سے. ایک ایمان ملتا ہے یعنی اللہ کا تعلق، اللہ کا تعلق ابدیت کا تعلق ہے اللہ سے. تو ایک تو وہ ایمان ملتا ہے ابدیت والا تعلق، اور پھر اس تعلق کے تقاضوں کو سمجھنے کے لیے کہ بھائی تعلق کے کیا تقاضے ہیں، اس لیے کہ جتنے تعلقات ہوتے ہیں ان تعلقات کے حقوق ہوتے ہیں، ان تعلقات کے تقاضے ہوتے ہیں. تو اللہ سے جو ابدیت کا تعلق ہوا اس کا کیا تقاضا ہے، اس کا کیا حق ہے. خالی تعلق کافی نہیں ہے، اس تعلق کو سمجھانے کے لیے، اس کے تقاضے کے لیے اللہ تعالیٰ ہر نبی کو اپنے زمانے میں امت کی استعداد کے مطابق علم دیتے ہر زمانے میں، اور علم دے کر کے ایک تو زندگی کا مقصد سمجھایا جاتا ہے کہ زندگی کا کیا مقصد ہے. اس لیے کہ دنیا میں پیدا ہونے کے بعد آدمی کے لیے بہت سی چیزیں حجاب ہو جاتی ہیں جو مقصد زندگی کو سمجھنے نہیں دیتی. اس میں بڑا حجاب وہ آدمی کے خواہشات کا ہوتا ہے، سب سے بڑا حجاب آدمی کی خواہشات کا ہوتا ہے کہ وہ حق بات سمجھنے نہیں دیتی. خواہشات کی ضرورت ہوتی ہے، پھر خواہشات کے مطابق اسے اسباب مل گئے
تو پھر اور طغیانی بڑھ جاتی ہے. جی ہاں. تو اس کے مقابلے کے لیے اور اس کے تقیہ کے لیے اللہ تعالیٰ شانہ نے یہ طریقہ اختیار فرمایا ہے کہ اپنے انبیاء کے ذریعے سے بندوں کو علوم دیتے ہیں, علم دیتے ہیں. اس علم کی کیا غایت ہے؟ تو اس علم کی یہ غایت ہوتی ہے کہ دنیا کو اللہ نے دارالحقوق قرار دیا, جیسے آخرت کو دارالعجور قرار دیا. اس میں کسی کو اطلاع نہیں ہو سکتا کہ دنیا یہ دارالحقوق ہے اور آخرت یہ دارالعجور ہے. نتائج وہاں معلوم ہوں گے, اس حساب سے اجر اور وزر ملے گا. تو دنیا دارالحقوق ہونے کی وجہ سے حقوق کی تعلیم دینا ضروری ہے, ورنہ کیسے ادا ہوں گے حقوق جب تک حقوق کی تعلیم نہ ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ علوم نازل کیے ہم نے کیا, اس میں یہی ہے حقوق کی تعلیم ہے. سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ کہ اللہ کا. کیوں کہ اللہ اول ہے. اللہ مانتا تھا تو فلے سے قبل کر چاہیے کہ اللہ تو اول ہے, اس سے پہلے کوئی نہیں ہے. تو اللہ اول ہے تو اللہ کا کیا حق ہے؟ سب سے پہلے یہ سوال آئے گا کہ اللہ کا کیا حق ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل سے پوچھا کہ معاذ آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ اور اس کیا مجھے نہیں معلوم. جیسے ان کی عادت تھی کہ مجھے نہیں معلوم ہے, آپ بتائیں گے. آپ نے فرمایا کہ اللہ کا یہ حق ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا. یہ اللہ کا حق ہے. تو یہ مثال ہے کہ نبیوں کی تعلیم حقوق کی تعلیم ہے, بندوں کے بارے میں بھی اور اللہ کے بارے میں. کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے, پھر عبادت کی قبولیت کی شرطیں, اس کی صحت کی شرطیں, یہ ہونا ضروری ہے. یہ قبولیت کی کیا شرط ہے, صحت کی کیا شرط ہے. تو اس کے لیے علوم کا فیضان ہوتا ہے نبی کی طرف, تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کے یہاں قبولیت کی کیا شرط ہے, صحت کی کیا شرط ہے. اس لیے استطاعت کے مطابق ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نبی کے ذریعے سے امتوں کو علم دیتے ہیں. ہوتے ہوتے درجہ جانا سب زمانہ آ گیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اور انسانیت گویا اپنے عمر کے لحاظ سے تکمیل کو پہنچ گئی, کمال کو پہنچ گئی اپنے استعداد کے لحاظ سے. اس لیے اب جو علوم دیے گئے ہیں وہ ہر اعتبار سے اعتبار کمال کے دیے گئے. ہر علم, عقائد کا علم ہو, اعمال کا علم ہو, عبادات کا علم ہو, اخلاق معاشرت کا علم ہو, وہ اعلیٰ وزیر اعظم آپ کو دیا گیا. اور یہ علم محفوظ رہے گا, یہ منسوخ بھی نہیں ہوگا. یہ محفوظ رہے گا, یہ منسوخ بھی نہیں ہوگا. اللہ اس علم کی حفاظت کرے گا. ہاں, یہ ذمہ لیا ہے کہ اس علم کی حفاظت کی جائے گی اللہ کی طرف سے, تاکہ دنیا میں جب جب اس کے طلبگار پیدا ہوں اللہ اس کو وہ دے گا. تب جب یہ الگ بات ہے کہ لوگ اس کی طرف سے نہ رہیں اور اسے جاری قابل ہو جائیں, وہ غلط بات ہے. لیکن جب جب لوگوں میں اس کی طلب آئے گی, اس کے بارے میں توجہ آئے گی, تو اللہ تعالیٰ ان کو وہ علم دے گا. وہ محفوظ ہے, وہ غیر منسوخ ہے. یہ جو چیزیں ہمیں دی گئی ہیں وہ محفوظ بھی ہے اور غیر منسوخ ہے. یہ تو ایک بشارت ہے گویا ہمارے لیے. دوسری بات ذمہ داری کی ہے. ذمہ داری کیا ہے؟
ذمہ داری ہر آدمی پر ایک تو ذمہ داری اپنی ذات کے اعتبار سے ہوتی ہے کہ وہ اپنی ذات کی حفاظت کرے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، یہ پہلا کہ ایمان والوں اپنا بچاؤ کرو. تو سب سے پہلی ذمہ داری ہر آدمی پر اپنی ذات کی ہوتی ہے اس بارے میں کہ وہ اپنی ذات کو جہنم سے بچا لے. وہ انفسکم، اپنی ذات کو جہنم سے بچاؤ کرے، یہ ہر آدمی پر اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. دوسرے نمبر میں اس کے متعلقین کہ اپنے متعلقین کو جہنم سے بچائے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو، اپنے متعلقین کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. تو کیسے بچائیں گے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے آیت کی تفسیر میں، کیونکہ آیت میں ابہام ہے، آیت میں ابہام ہے کہ بچاؤ. تو کیسے بچا؟ دوزخ تو دیکھی نہیں، کیسے بچائیں گے؟ ان کی دیکھے تو اسے بچا کر، جب دیکھی نہیں تو کیسے بچا کر؟ تو فرماتے تھے کہ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے آپ کو دین سکھاؤ، اپنے اہل کو دین سکھاؤ. وقایا عن النار، وقایا عن النار کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو دین سکھاؤ. ان کو دین سکھانا اور سیکھنا اپنے خود، یہ وقایا عن النار. یہ تفسیر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے. اور زندگی کی ذمہ داری بتائی کہ زندگی کی ذمہ داری یہ ہے کہ دین سیکھے، دین سکھاؤ. کیونکہ حضور صلی اللہ نے علم اتارا، کوئی مال وغیرہ آپ پر نہیں آیا حدیثوں میں کہ میں ایسا نہیں ہوں کہ مال ہو، تجارت کروں، یہ میرا کام نہیں ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا. ایمان کی دعوت کے بعد اور ایمان کے قبولیت کے بعد سب سے بڑی ضروری چیز جو ہے وہ ہے کہ زندگی میں علم آ جائے. اس لیے علم کا سیکھنا ہماری شریعت میں فرض ہے. علم دین کا سیکھنا ہماری شریعت میں کیا ہے؟ کہ فرض ہے. ہر مسلمان مرد پر، ہر مسلمان عورت پر. اور اس فرضیت کی کوئی مقدار نہیں ہے، بلکہ جو جس حال میں ہو اس حال کا علم اس پر ضروری ہے. جیسے پوشاک ضروری ہے، سفر کا پوشاک، گھر کا پوشاک، رات کا پوشاک، دن کا پوشاک. ایسے یہ علم کہ جو جس حال میں ہو اس حال کا علم اس کے لیے ضروری ہے، تاکہ وہ اس حال کا عمل جہالت سے نہ کر پائے بلکہ علم سے کر. اس وجہ سے جتنے حالات آتے ہیں اتنے احکام آتے ہیں، جتنے حالات آتے ہیں اتنے طریقے آتے ہیں. اسی کو اتفاق ہے نا بول رہا. ہاں ابھی تو آپ نے چل سکے گا، ورنہ ایک ہی بات ہو تو مختلف حالتوں میں کیسے لگے گا. اس لیے اصول تو ہوتے ہیں محدود اور طریقے ہوتے ہیں غیر محدود. اصول محدود اور طریقے غیر محدود، کیونکہ حالات غیر محدود ہیں. انسانوں کے حالات غیر محدود ہے. سفر بھی ہے، حضرت بھی ہے، مرض بھی ہے، صحت بھی ہے، دشمنی بھی ہے، دوستی بھی ہے، رنج بھی ہے، خوشی بھی ہے. جی ہاں حالات ہیں. تو ہر حال کے لحاظ سے ہم کو رہبری کی. ایک سال نہیں ہوگا، ایک سال نہیں ہوگا، ایک سال نہیں ہوگا، ایک سال نہیں ہوگا. اس لیے جو جس حال میں ہو اس حال کا علم وہ سیکھے. یہ کہتے ہیں علم فرض کفایہ، کفایت ہو جائے جس حال میں ہو اس حال میں.
یہ تو اس کا شرعی حکم ہے. پھر اس علم کی کیا نوعیت ہے؟ تو اس علم کی دو نوعیت ہے. اس کو دو مثالوں سے سمجھیں گے. ایک مثال اس علم کی ایسی ہے جیسے نور اور روشنی. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، یعنی قرآن کریم یہ نور نازل ہو. اور ایک نور قرآن کریم ہے، ایک نور سنت رسول ہے. قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ. اس آیت میں نور سے مراد سنتوں کا نور. پہلے آیت سے مراد نور سے مراد قرآن کریم کا. یہ دو نور دیے گئے. قرآن میں احکامات ہیں اور سنت میں ان احکامات کے طریقے ہیں. احکام کو کیسے عملی شکل دیں گے. نماز قائم کرو تو اللہ نے فرما دیا، تو اللہ کو نماز پڑھ کے نہیں بتائے گا. اللہ کی ذات بنا الورا ہے، اور نماز کون بتائے گا؟ نماز بتائیں گے اللہ کے نبی. سب لوگ کما رہا ہے لوگوں نے مسلم ایسی نماز پڑھنا جیسے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. تو یہ عنوان ہے کہ جیسے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے ایسے نماز پڑھنا. مراد یہ ہے کہ جیسے مجھ کو دین پر چلتے چلاتے ہوئے دیکھا ہے ایسا تو بھی کرنا. نماز کا نام ہے اور مراد دین ہے. یہ ہے تسمیت الکل باسم الجز. اس طرح سے جیسے مجھے دیکھا ہے ایسا کر. جو علوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتے گئے، ایک تو اس کی تدبیر اپنی زندگی سے بتائی کہ اس کو ایسا کرنا ہے، ایسا کرنا ہے، ایسا کرنا. اور یہ تدبیر ان لوگوں کے لیے ہوئی کہ جو اس کے طالب تھے. لیکن جو لوگ تعلیم نہیں تھے ان کا کیا؟ ان میں تو طلب ہی نہیں ہے، وہ تو چاہت میں ہی نہیں ہے. تو اس کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا گیا کہ جن میں طلب نہیں ہے ان کے لیے اس علم کی دعوت. جیسے جو مہمان حاضر ہو گئے ان کے لیے تو کھانا پیش کریں گے. ان کی حاضری کا یہی تقاضا ہے. وہ جو مہمان نہیں آئے کہ ان کو بلاؤ، ان کو بلاؤ کہ کھانے کا وقت ہو گیا. ایسے ہی جو موجود ہوتے ہیں ان کو تعلیم دی جاتی ہے، اور جو نہیں ہوتے ہیں ان کو دعوت دی جاتی ہے. جو موجود ہوتے ہیں ان کو تعلیم دی جاتی ہے، اور جو موجود نہیں ہوتے ہیں ان کو دعوت دی جاتی ہے تاکہ وہ بھی شریک ہو جائے. یہی کیا جو موجود ہوئے ان کو تعلیم دی، اور جو موجود نہیں ہوئے ان کے لیے دعوت کہ ان کو بلاؤ. کیونکہ یہ علم اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ آسمان سے اترنے والا پانی. مثل ما بعثني الله من العلم والهدى كمثل غيث. بخاری شریف کی روایت ہے کہ جو علم اور حکمت پروردگار نے مجھ کو دی ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ آسمان سے آنے والا پانی. تو آسمان سے آنے والے پانی کی کیا خاصیت ہے؟ آسمان سے آنے والے پانی کی خاصیت یہ ہے کہ وہ زمین کی تمام مخلوق کے لیے باعث ہدایت ہے اور باعث حیات ہے. حیات کا ذریعہ ہے پانی. اگر پانی بند ہو جائے تو زمین کی مخلوق زندہ نہیں رہے. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. پانی سے ہم نے ہر چیز کو کیا بخشی ہے؟ کہ حیات بخشی ہے، زندگی بخشی ہے. اسی طرح یہ مادی پانی حیات کا ذریعہ ہے. اسی طرح حضور
صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علوم کو پانی سے تشریح دیا. یہ علوم جو ہیں کہ یہ بھی پانی کی طرح سے، مگر یہ معنوی حیات کے لیے ہے. مادی حیات کے لیے تو یہ پانی ہے موت تک، کیونکہ وہ مادی کہلاتی ہے. پھر موت کے بعد بھی جس کی ضرورت پڑے وہ معنوی کہلاتی ہے. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے علوم نازل کیے. اور یہ علوم اسی لیے نازل کیے ہیں تاکہ لوگوں کو ان کی زندگی کے حقوق معلوم ہو جائیں اور حقوق ادا کرنے کے طریقے معلوم ہو جائیں. اجتماعی حقوق کیا ہیں، انفرادی حقوق کیا ہیں، یہ بتایا جا رہا ہے. اس کے لیے یہ علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پترا ہے. پھر اس علم کے اللہ نے دو قسمیں کی. ایک قسم اس علم کی فضائل، علم و ترغیب و ترہیب، ایک وہ ہے. اور ایک علم ہے مسائل اور طریقوں کا کہ عمل کی صحیح شکل کیا ہے، سیدھا کیسے کرو گے. سیدھے کی فضیلت الگ ہے، سیدھے کا طریقہ وہ الگ ہے کہ سیدھا کیسے کرو گے. سیدھے کی کیا فضیلت ہے کہ ایک سیدھا زمین و آسمان سے زیادہ افضل ہے اور اللہ کے دربار میں سب زیادہ قیمتی سیدھا ہے. تو پسند کرتے اللہ بندے کو سیدھے کی حالت سے پڑا ہوا. یہ تو ہوئی فضیلت. مثال دے رہا ہوں، سیدھا کرنے کا طریقہ کیا ہے. فرمایا مجھے 7 اعضاء پر سیدھا کرنے کا حکم ہے. میری طریقے کہ مجھ کو 7 اعضاء پر سیدھا کرنے کا حکم دیا گیا اللہ کی طرف سے. یہ سیدھا کرنے کا طریقہ ہوا، یہ سیدھا کرنے کی فضیلت. اسی طرح 2 علم ہم کو دیے گئے زندگی میں. ایک فضائل کا علم دیا گیا اور ایک مسائل اور طریقوں کا علم دیا گیا. اور دونوں دینی زندگی کے لیے ضروری ہے. فضائل کا علم مقدم ہے کیونکہ فضیلت جانے گا تو عمل کرے گا، اور عمل کرے گا تو طریقے کا محتاج ہوگا. اس لیے مقدم ترغیب ہے کہ پہلے ترغیب دی جائے گی، فضیلت دی جائے گی، برکتیں بتائی جائے گی. بھائی یہ برکت ہے، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ملے گا، یہ ملے گا. اب طبیعت تیار ہو گئی. طبیعت تیار ہو گئی تو اب ان کو طریقہ بتایا جائے، کیونکہ جو عمل طریقے کے مطابق ہوگا اسی کی فضیلت ملے گی. جو عمل غلط ہوگا اس کی فضیلت تھوڑی ملے گی. تو اس طرح امت کو ان دونوں علوم سے وابستہ کیا گیا. فضائل کا علم تو اس لیے ہے تاکہ وہ خود اپنے عمل کی قیمت پہچانے، اس کا نفع جانے. کیونکہ ہر تاجر جو ہے وہ اپنی چیز جو بیچتا آئٹم اس کی اصل قیمت بھی اس کے ذہن میں ہے اور اس پر کیا نفع دے رہا ہے وہ بھی اس کے ذہن میں ہے. ایسا کوئی تاجر نہیں ہوگا کہ جو اصل مدل بھی نہ جانے اور نفع بھی نہ جانے. ایسا کوئی ہے؟ وہ تاجر ہے کہ نہیں وہ خاسر ہے، یعنی کھوٹ کھانے والا ہے. وہ کھوٹ کھانے والا ہے، خاسر ہے، تاجر نہیں. تو ہر انسان دنیا میں تاجر ہے، میں بھی آپ بھی. ہاں، كل الناس يغدو فبائع نفسه موبقها او موتها. مضمون ہے کہ ہر آدمی کی صبح شام ہوتی ہے اور اس میں وہ سودا کرتا ہے. اس شعبے میں کچھ خسارہ پائیں گے، کچھ نفع پائیں گے. کچھ اپنے آپ کو ہلاک کریں گے کھوٹ کھا کے، کچھ نفع کر کے سرفراز ہو جائیں گے. كل الناس يغدو فبائع نفسه موبقها او موتقها. یا تو اپنی جات کو عذاب سے چھڑا لیں گے، آزاد کر لیں گے، یا عذاب میں مبتلا کریں گے.
تو ہر آدمی اپنی زندگی میں سوداگر ہے. ہاں اپنی صلاحیت لگا رہا ہے یا کھوٹ میں یا نفے میں. کھوٹ میں سے نکال کر کے نفے میں ڈالنا یہ انبیاء کرام کا کام ہے. ان کی ذمہ داری ہے اور ان کا اسلوب ہے. ذمہ داری تو ہے ہی، اللہ نے ان کو بھیجا ہی ہے. اور اسلوب ان کا یہ ہوتا ہے انبیاء کرام کا کہ وہ انسانیت کے خیرخواہ ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ ہر نبی کہتا ہے وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ وَأَنَا لَكُمْ نَصَحْتُ لَكُمْ وَلَٰكِن لَّا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ. ہو شکایت ہوں کہ میں تو خیرخواہی کروں اور تم کو خیرخواہی کرنے والے کوئی نہیں پسند کرتے تو تمہارا بھلا کیسے ہوگا؟ تو اپنے علم میں انبیاء کرام خیرخواہی کرنے والے ہوتے ہیں. لوگ ان کو پہچانتے نہیں ہیں، ان کے کام کو بھی پہچانتے نہیں. ظاہر ہے اس لیے وہ صبر کرتے ہیں، اپنے مقصد میں صبر کرتے ہیں. سب سے زیادہ ذمہ داری نبیوں پر صبر کیا. اتنا بڑا نبی اتنا بڑا صبر. ہاں اپنی ذمہ داری کے لیے کہ وہ صبر کے ساتھ اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہیں. اور یہ دو علم لوگوں کو دیتے ہیں. ایک ترغیب کا علم کہ جسے ہر آدمی اپنے عمل کا نفع نقصان جانے. دوسرا شریعت کا علم. شریعت کہتے ہیں طریقے کو، طریقوں کا علم. طریقوں کا علم سکہ کی فضیلت، سکہ جب، سکہ کا طریقہ. نماز کی فضیلت، نماز کا طریقہ. طریقوں کا علم یہ دو علم ہوتے ہیں. مقدم فضیلت کا علم اس لیے ہے کہ اسے ترغیب ہوتی ہے. کوئی چیز بیچتے ہیں تو اس کی ایڈورٹائز ہوتی ہے، لوگوں کے لیے ترغیب کی جاتی ہے. پھر لین دین ہوتا ہے. ایسے ہی یہاں پہلے لوگوں کو ترغیب دی جائے گی کہ یہ دیں گے، یہ دیں گے، یہ دیں گے، یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ پریشانی دور ہو جائے گی، یہ کم بن جائے گا. تو اسے وہی ترغیب. اب ترغیب کے بعد جو عمل کے لیے تیار ہوا تو عمل کی ذمہ داری بتائیں کہ آپ کے دل میں یہ ہے، آپ کے دل میں یہ ہے، آپ کے دل میں یہ ہے. اس لیے امتوں پر ان کے اختلاف کے مطابق علوم آنے لگے. آخر میں جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور امت بھی آخر آئی کہ پوری صلاحیت کے ساتھ یہ امت آ گئی. اس امت میں سب سے زیادہ صلاحیت ہے. الناس معادن كمعادن الذهب والفضة. کہ لوگ اپنی جگہ ایسے قیمتی ہیں جیسے سونے چاندی کی کانیں ہوتی. سونا نکلا تو کرنسی بھاری ہو جائے گی. سونا نکلتا لوگ کیسے ہیں کہ سونے چاندی کے گہنوں کی طرح. مگر سونا چاندی ہوتا ہے زمین میں اندر. کوئی نہیں جانتا کیا ہے. سونا اندر ہے، لوگ اوپر کے سب کرتے ہیں. تو کوئی قیمت سونے کی نہیں ہے جب تک کہ اس کو اس کے میدان سے نکالا نہ جائے. اس کے میدان سے اس کو نکالا جاتا ہے، اس کی جدائی سوائی ہوتی ہے. پھر اس کی قیمت دی جاتی ہے. آج یہ دام ہے سونے کی، آج یہ دام ہے، آج یہ دام ہے. تو بھاؤ دیا جاتا ہے. یہ انسانیت کا ہے کہ انسانیت اپنے خواہشات کے نیچے ہوتی ہے. اپنی نفسانیت، اپنے اثرات اس کے نیچے ہوتی ہے. قدرتی طور پر نبی آ کر کے ان کو اس میں سے نکالتا، خواہشات میں سے نکالتا. یہ جو ہمارا خروج ہے تو گھروں سے خروج مقصود نہیں ہے، وہ تو اس کی ظاہری شکل ہے. اصل مقصود کیا ہے؟ اصل مقصود خروج یا خروج عن الشہوات کہ لوگ اپنے خواہشوں میں سے نکل جائے، وہ اطاعت پر آ جائیں. یہ خروج کا اصل مقصد ہے.
یا تو صحابہ میں مستقل اس پر ایک باب ہے، یا تو صحابہ مستقل ایک باب ہے کہ صحابہ کرام کا خروج اپنے خواہشات میں سے، ہمارا خروج اپنے وطنوں میں ہوتا ہے، ان کا خروج خواہشات میں سے نکالے، وہی اثر کہ آدمی اپنے خواہشات سے بچ کر کے حکم پر آ گیا، اطاعت پر آ گیا. ان کا زندگی کا اصلی مقصد اطاعت ہے، اور بعثت کا مقصد بھی اطاعت ہے. بعثت کا مقصد ہے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، یہ بعثت کا مقصد بتایا کہ جب کبھی ہم نے کوئی رسول دنیا میں بھیجا ہے تو کس کام کے لیے؟ اس لیے بھیجا ہے تو اس کی اطاعت اللہ کے فرمانے کی وجہ سے کی جائے. اللہ لیطاع باذن اللہ، وہ تو انسان ہے لیکن اللہ کا بھیجا ہوا ہے، اس لیے اس کی اطاعت کرو. تو اللہ نے ایمان دے کر کے اطاعت کا حکم کیا ہے. ایمان والے اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اس کے رسول کی، تاکہ تم پر رحم ہو جائے. زندگی میں ایمان دے کر اللہ تعالیٰ نے اطاعت کا حکم دیا. اب اطاعت کی تصحیح کے لیے، اطاعت کی تکمیل کے لیے علم کی ضرورت ہے. ہم کیسے اطاعت کریں؟ اگر یہ نہ ہوگا تو پھر اپنے لوگ اپنے خیالات سے، اپنے رواج سے کام کریں گے، وہ مقصود نہیں ہے کہ لوگ اپنے خیالات پر چلیں یا اپنے رواج پر چلیں، اپنی برادری قوم کے رواج وہ تو دین نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو انسانوں میں سے بھیجا تاکہ ان کو اطاعت کے طریقے بتا دیں. کیونکہ جو حالات ایک عام انسان پر آ سکتے ہیں، ایک نبی پر بھی آتے ہیں. نبی کے گھر میں موت میت نہیں ہوتی، نبی بیمار نہیں ہوتے، نبی کے گھر دشمنی نہیں ہوتی، نبی کے گھر دشمنی ہوتی ہے، دوستی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے جو ایک عام انسان کے ساتھ ہوتا ہے. اس کو کوئی خاص امتیاز نہیں، نبوت کا امتیاز ہے بے شک، لیکن بشریت کے اعتبار سے وہ ہماری طرح ہے. مثلوں کو مانا بشروں مثلوں کو، بشریت تو ہماری طرح سے ہے. کیوں؟ تاکہ وہ ہمیں زندگی کے چڑھاؤ اتار میں ہماری رہبری کرے. کوئی فرشتہ ہوتا تو وہ نہیں کر سکتا، فرشتہ نہیں کر سکتا، کہ فرشتے ہمارے حال سے الگ ہے. دوسری بھی کوئی قسم ہو وہ بھی نہیں کر سکتا، تو ہمارا ہی کرے گا. اس لیے رحم کر کے اللہ تعالیٰ نے بشریت کو رسالت دی تاکہ وہ ان کو زندگی کے ہر موڑ پر رہبری کرے. اس لیے اس کی اطاعت اینڈ اللہ کی اطاعت، نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت، جو کوئی امتیاز نہیں ہے. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جو رسول کی اطاعت کرے اس نے اللہ کی اطاعت کر. یہ میں کوئی دو ہی نہیں ہے، عبادت میں دو ہی ہے، عبادت کسی کی نہیں ہوگی سوائے اللہ کی. اطاعت میں نبی شامل ہے، جس نے نبی کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو اطاعت اصل ہوئی، اور اطاعت کو صحیح کرنے کے لیے علم چاہیے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے علم نازل کیا، علم فضائل کا، علم مسائل کا. فضائل کا علم یقین پیدا کرنے کے لیے، خوف پیدا کرنے کے لیے، امید پیدا کرنے کے لیے، کہ اندر کی معنویات صحیح ہو جائے عمل کرنے کے لیے. اندر خوف آوے، اندر شوق آوے. جی تو ایک علم تبلیغ کر دیا، اس کو عام کیا گیا، اس کو عام کیا گیا تبلیغ کے علم. ایک علم شرائع کا اور طریقوں کا ہے. شرائع اور طریقوں کا جو علم ہے وہ بیتبال حالات کے ہیں. شریعت کا علم اس اعتبار سے ہے حالات کے ساتھ. آپ مالدار ہیں تو آپ کے لیے مالداری کی طبیعت ہے، آپ غریب ہیں تو غریبی کی طبیعت ہے، آپ سفر میں ہیں تو سفر کی طبیعت، مدد میں ہے تو مدد کی طبیعت.
جو جس حال میں ہو اس حال کی شریعت اس لحاظ سے مسلمان کو کسی حال میں بھی جاہل نہیں چھوڑا بلکہ اس کو ہر حال کی شریعت دی. ہماری تبلیغ میں جو علم و ذکر ہے نا اس کا یہ مطلب ہے لیکن اس کے بیچارے کا کوئی نام ہی نہیں لیتا تبلیغ میں علم و ذکر کا. لیتے ہو نہیں لیتے تبلیغ والے بھی نہیں لیتے. نکلو نکلو میں نکلنے کی اہمیت نہیں گھٹاتا لیکن جو کمی ہے وہ پوری پر نکلو کے ساتھ میں نکلو علم و ذکر کے ساتھ نکلو. اور یہ ایسا ہے جیسے کبھی ریل چلاؤ. ایک مثال ہے تو ریل کہاں چلاؤ گے پٹری پر. ہر جگہ نہیں چلے گی نہیں چلے. پٹری ہے تو اسی پر وہ چلے گی اور میل ہو جائے گی. مگر پٹری شرط ہے. اسی طرح میں دوستوں اسلامی اور ایمانی زندگی یہ اللہ تک پہنچے گی بہت بڑے بڑے درجے لے گی لیکن علم و ذکر کے ساتھ علم و ذکر کے ساتھ علم بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر کیا تقاضے ہیں اور مجھے ان تقاضوں پر کیا ملے گا. ایک تو یہ علم ہوا پھر اس کا طریقہ ہوا اس کو ذکر کہتے ہیں. اس کو ذکر کہتے ہیں کہ علم ہو پھر علم کو منتقل کرنے کا طریقہ ہوا تو اب یہ ریل چلے گی. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. اللہ بنم دیجیے گا کس کو ایمان والوں کو اور پھر ان میں سے علم والوں کو ان کے بلند درجے ہیں. ریل پٹری پر سے تیزی کے ساتھ جائے گی کوئی روک نہیں سکتا. ہاں وہ اپنی پٹری پر ہے. تو علم و ذکر جو ہے وہ انسانی زندگی کے لیے ایسے ہے جیسے ریل کے لیے اسے سے حاصل کرنا ہماری شریعت میں فرض ہو گیا. علم حاصل کرنا فرض ہو گیا. اس کا چھپانا حرام ہے. وہ علم چھپا ہے بڑا گناہ. کتمان علم کیوں کہ وہ سب کے لیے آیا ہے. علم بارش کے پانی کے طرح سب کے لیے ہے. حضور نے اپنے علم کی مثال بارش کے پانی کے لیے مثلا ما بعثني الله بالعلم والهدى كمثل غيث. تو بارش کے پانی میں سب کی حیات. پھر ایک بات اور ہے کہ اللہ نے جو پانی برسایا ہے اس کو سیال کیا. کیا کیا ہے ایسا ہوا کیا. علم کی یہ خاصیت ہے کہ یہ بہتا ہوا حامد نے وهو الذي مد الارض وجعل فيها رواسي وانهارا. کہ اللہ نے زمین پھیلائی اور اس کے اوپر پہاڑ بھی لگائے اور نہر بھی لگائی. سر عبد القادر صاحب محسن دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس کے ذمن میں لکھتے ہیں کہ اللہ نے پہاڑوں کا اور پانی کا ذکر کیا ہے. یہ جو حکمت ہے کہ پہاڑ ایک مادہ ہے وہ جامد ہے اپنی جگہ حرکت نہیں کرتا اور پانی ہے وہ اپنی جگہ ٹھہرتا نہیں وہ چلتا ہے. نہر ندیاں پہاڑوں سے چلتی ہیں تو یہ دو مادے نازل ہیں. ایک پہاڑ کا وہ جامد ہے اور ایک پانی کا کہ وہ تیار ہے متحرک ہے. کہ یہی اسلامی زندگی ہے کہ اللہ کے دین پر ایسا جمنا ہے جیسے پہاڑ اور اللہ کے دین کے لیے ایسی حرکت کرنی ہے جیسے پانی. یہ پانی اگر اپنی جگہ رہے
تو پھر اس کی زندگی تھوڑی ہو بگڑ جائے گا. لیکن جو پانی جاری ہے وہ نہیں خراب ہوتا، بلکہ وہ کچھ طاہر بھی ہوتا ہے، مطہر بھی ہوتا ہے. ایسے ہی اسلامی زندگی، ایمانی علمی زندگی کہ وہ متحرک ہو، کہ تقاضے کے مطابق اس کے اندر حرکت بھی آئے گی، تقاضے کے مطابق اس میں جماؤ بھی آئے گا. نبوت کا اسی یہی طریقہ رہتا ہے کہ نبی ایک جگہ نہیں رہتا ہے. اگر ضرورت پڑی تو باقاعدہ ہجرت ہی کرے گا، اس جگہ کو چھوڑ دے گا. اور اگر ہجرت کا تقاضا نہیں ہے تو دوسرے تقاضے، اس علم کو اور اس دعوت کو جاری ساری کرنے کے لیے دوسرے تقاضے ہو. اس لیے وہ بذات خود جائے گا، کوئی طلب کرے یا نہ کرے. ابھی ایسا نہیں ہے کہ لوگوں سے کہ ہم تو بھائی ایک پاک صاف کنویں کی طرح سے ہے، جس کو پیاس ہو وہ آ رہے اور یہاں سے پانی دے رہے، ہم نہیں جاتے. ایسا ہے کہ نبوت کا کام ایسا ہے، جس کو جو ضرورت ہو آ رہے. ابھی نبوت کا کام کیسا ہے کہ نبوت کا کام ایسا ہے جیسے برسنے والے بادل ہوتے ہیں. برسنے والے بادل، برسنے والے بادل کیا ہوتے ہیں کہ وہ خود جاتے ہیں جہاں سے ضرورت ہوتی ہے وہاں کیا جاتے ہیں. اگر نہ رہو انا نسو کو نہ دیکھتے نہیں ہو کہ ہم چلا رہے ہیں. انا نسو کو ضرورت ونخرج به زرعا تاكل منه انعامهم وانفسهم افلا يبصرون. یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم پانی کو چلاتے ہیں اس زمین پر جو بنجر پڑی ہوئی ہے، کہ وہ برستا ہے اور برس کر وہ زمین کو آباد کرتا ہے اور اس میں سے جو چیزیں نکلتی ہیں اس میں تمہاری جانوروں کا چارہ ہے اور تمہارا گزارا ہے. ہاں بتا اللہ کو میرے انعام کو، تمہارے جانوروں کا چارہ بھی ہے، تمہارا گزارا بھی ہے. تو بارش کے پانی کا ہی اثر ہے. تو ایسے ہی وہ نبوت کا جو پانی آئے گا وہ بھی ایسا ہی کرے گا. اس سے دنیا بھی بن جائے گی، اس سے آخرت بھی. اس لیے اس علم کو عام کیا گیا ہے. اس علم کو عام کیا گیا. سیکھو، سکھاؤ، اس کو پھیلاؤ، اس کو مت چھپاؤ. اگر کوئی سیکھتا نہیں ہے تو اس کو سیکھنے والا اور طلبگار بناؤ. جیسے بہت چیزیں دنیا میں ایجاد ہوتی ہے تو لوگوں کو اس کا طلبگار بنایا جاتا ہے، پھر لوگ اس کے طالب بن جاتے ہیں. پیسے ہوتے ہیں تو پیسے دے کر خریدتے ہیں، نہیں تو ادھار خریدتے ہیں. ہاں، اور قسطوں پر خریدتے ہیں، اس سے طالب بن گئے. قسطوں پر دے دو، کیوں میں طلب پیدا ہوں. دین کا یہ معاملہ، یہی دین کی دعوت کی غرض. دین کی دعوت سے یہ غرض ہے کہ طلبگاروں کو تو ان کی مطلب کے مطابق ان کا دین دو، اور بے طلبوں کو طلبگار بناؤ تاکہ وہ قدر کرے. کیونکہ اگر ان میں قدر نہیں ہوئی اور آپ نے ان کو کوئی مسئلہ بتایا تو وہ کیا کریں گے؟ جیسے بھوکے آتے ہیں ان کو کھانے دے تو کھا جائے گا، جن کا پیٹ بھرا ہوا ہے ان کو کھانے تو یہ نہیں ہوگا. وہ قدر نہیں کرے گا. اسے نبوت کا طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کو طلبگار بناؤ جو چیز دینی ہے. اور یہ طلبگار بنانے کی کیا صورت ہے؟ کہ طلبگار بنانے کی دو صورتیں ہیں مظاہر. ایک صورت یہ ہے کہ ان کو تربیت کا علم سناؤ کہ اللہ تمہیں یہ دینے والے ہیں، اللہ تمہیں یہ دینے والے ہیں، اللہ تمہیں یہ دینے والے ہیں. اگر نماز پڑھو گے تو یہ ملے گا، یہ ملے گا. تو اتنے انعام ہے نماز کے انعام ہے، تاکہ نماز کی طلب پیدا ہو جائے. طلب پیدا ہو جائے پھر طریقہ بتاؤ. ان کو طلبگار بتانے کے لیے اللہ نے ایک تو علم تربیت نازل کیا تاکہ جو سمجھدار لوگ ہوں گے وہ نفع نقصان دیکھ کر اس کے طلبگار بنے کہ بھائی اسے حاصل ہونے میں یہ نفع ہے اور اس سے نہ ہونے میں یہ نقصان ہے. اس سے انبیاء کرام ایک تو ترغیب کا علم استعمال کرتے ہیں لوگوں میں طلب پیدا کرانے کے لیے اس طرح کا. دوسری چیز ان میں طلب پیدا کرنے کے لیے اپنے اخلاق استعمال کرتے ہیں. کیا استعمال کرتے تھے؟ اپنے اخلاق استعمال
کام کرتے ہیں. ہر نبی اخلاق کے ساتھ آتا ہے کہ وہ مخلوق کا خدمت گزار، مخلوق کا خیر خواہ، تاکہ مخلوق ان کی طرف رجوع کرے. اور یہ رجوع اپنی غرض کے لیے نہیں ہے بلکہ لوگوں کی بہتری کے لیے. اس لیے ہر نبی کو اللہ تعالیٰ اخلاق سے دیتا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا نبی، آپ کو اخلاق کا سب سے اونچا معیار دیا گیا. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. کیوں کہ آپ کے سامنے بہت بڑی جاہلیت تھی. ایسی جاہلیت کسی کے سامنے نہیں آئی. جو جاہلیت آپ کے سامنے آئی 600 سال عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جانے کے بعد کوئی آیا نہیں گزارنے والا. 600 سال کی مستحکم جہالت، غفلت کے ساتھ اب کی. اور جہالت کی بڑی نشانی کیا؟ جو خاص توحید کا مرکز تھا وہ شرک کا مرکز ہو گیا. بیت اللہ وہی روئے زمین پر توحید کا ایک مرکز ہے. روئے زمین پر وہی توحید کا ایک مرکز ہے، وہی شرک کا مرکز ہو گیا. اتنا بھی بات کچھ فکر پر حضور سے تعلق ہو گئی. اور یہ دو چیزیں ہیں، ایک آپ کو علم دیا، ایک آپ کو اخلاق دیا. علم کی وجہ شریعت کا علم تاکہ لوگوں میں رغبت پیدا ہو. رغبت پیدا ہونے کے بعد جب حکموں پر آئے تو ان کو حکم بتانے، حکم کے طریقے بتانے. تو علم اور آپ کے اخلاق کہ دشمن کے ساتھ دشمنی نہیں کی جائے گی بلکہ دشمن کے ساتھ خیرخواہی کی جائے گی. آپ کے اخلاق کو اونچا معیار ہے. یہی چیز ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں اس کی جگہ ہو. یہی دعوت ہے کہ اللہ کیا دینے والے ہیں اور وہ کس طرح ملے گا اور اسے دینے کا کیا طریقہ ہے. اس کے لیے نبیوں کو دعوت کی ذمہ داری دی ہے اور دعوت کی بڑی اہمیت ہے. دعوت میں بڑے محاسن ہیں. من احسن قولا ممن دعا الی اللہ. اس سے بہتر حسن کس نے ہو، کس کی بات میں ہو سکتا ہے تو اللہ کی طرف ہوتا. اب سوال ہے دعوت میں کیا محاسن ہے، دعوت میں کیا محاسن ہے. تو دعوت کے محاسن میں سے ایک یہ ہے کہ ایک تو دعوت دینے والے کی نیت میں حسن ہوتا ہے. اس کو کوئی غلط نیت اس کی نہیں ہوتی. حسن نیت، حسن نیت کیا؟ ابھی ایک تو اللہ سے اجر چاہتا ہے اور لوگوں کی خیرخواہی کرتا ہے. ان اجر الا علی اللہ، ہر نبی کہتا تھا ان اجر الا علی اللہ، میرا اجر اللہ کے مانے تم سے کچھ لینا لیکن میں تمہاری خیرخواہی کرتا ہوں. یہ حسن نیت دعوت ہے. حسن عمل، یہ نبی کا عمل، لوگ جانتے ہیں نبی کے عمل کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو لوگوں نے 40 سال دیکھا. موسیٰ علیہ السلام جب بھاگ کر کے آئے ہیں شعیب علیہ السلام کی جگہ پر تو ان کی لڑکیوں کو پانی پلا دیا. تو ان کی لڑکیوں نے اپنے ابا جا کر کہا کہ اس طرح ایک آدمی ہے اس نے ہماری یہ خدمت کی. تو انہوں نے اس کو بلا کے لیا تو وہ بلا کے لے گئی. جب وہ لے کے جا رہی تھی راستے میں تو وہ آگے تھی یہ پیچھے. اس کا دامن اڑ رہا تھا تو اس کی پنڈلی کھلتی. موسیٰ نے مجبور کہ تم پیچھے ہو جاؤ، میں آگے رہوں گا. کہیں موڑ آ رہا ہے تو کنکری پھینک دینا، میں ادھر مڑ جاؤں گا، بولنا نہیں. سارا معاملہ اس نے خدمت دیکھی. پہلے پانی پلایا بغیر جان پہچان کے دلانا ہو اور پھر اس کے تقویٰ طہارت کا یہ حال ہے. تو اپنے باپ سے جا کر کہا کہ اس آدمی کو تو رکھ لیجیے، پردیسی آدمی ہے، اس کو یہاں رکھ لیجیے اپنے یہاں اجرت پر، کیونکہ ہم کو تو ضرورت پڑتی ہے اور آپ کی کوئی نرینہ اولاد ہے نہیں. خیر من استاجرت القوی الامین، رائے دے رہی ہے بات کو کہ اچھا مزدور جس کو آپ کرو گے وہ ہوتا ہے
اس میں قوت بھی ہوتی ہے، امانت بھی ہوتی ہے. یہ بہت کبھی ہے، فوراً پانی پھینک کرتے ہم آپ پانی پلاتے ہیں. اور امانت دار اس کا یہ ہے کہ اس کو اپنے نگاہوں پر بھی وہ ہے، کنٹرول ہے. تو اس طرح نبی اخلاق کے ساتھ بھیجا جاتا ہے. ٹھنڈی کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ایسے دیتے ہیں جو لوگوں کو مائل کرتے ہیں. تو میں نے کہا ایک تو لوگوں کو مائل کرنے کے لیے ترغیب کا علم ہوتا ہے، اور ایک یہ اخلاق جو دلوں کو مائل کرتے ہیں، سمجھدار مائل ہو جاتے ہیں. اور یہی چیزیں ہمارے لیے بھی ہماری زندگی میں اپنے دین کے لیے ایک تو ہمارے پاس ترغیب کا علم ہو، مسائل کا بھی علم. اگر رغبت دین آنے کے بعد کوئی آدمی عمل کے لیے تیار ہو جائے تو ہم اس کا عمل کا طریقہ بتانا. اس لیے یہ علم فرض کیا ہے شریعت کا. شریعت میں دونوں علم ہے، فضائل مسائل. دوسری بات یہ ہے کہ زندگی میں اخلاق آ اس میں معاشرت آ گئی. کیا ہے؟ اس میں معاشرت کہ لوگوں کے ساتھ اچھی طرح جینا، یہ حسن معاشرت. اسی لیے لوگوں کے دلوں کے دروازے کھلتے ہیں، دشمن بھی دوش ہو جاتا ہے. حسن معاشرت دیکھ کر اس لیے اس دعوت میں یہی بات، ایک تو ترغیب کا علم استعمال کرو، دوسرا مسلمانوں میں پھرو اور ان کو اپنا بھائی ہونا بتاؤ کہ میں تو آپ کا بھائی ہوں، آپ نے بھی کرنا پڑا ہے، میں نے بھی بنا گشتوں میں جا کے یہی کہتے ہیں آپ نے بھی کرنا پڑا، میں نے بھی کرنا پڑا ہے، تو آپ کا بھائی ہے. یہی نبیوں کا طریقہ ہے کہ بھائی بنا کر کے کام کراؤ، فریق بنا کر نہیں. وہ سیاستوں میں ہوتا ہے فریق بنانا، وہ الگ ہے. ہماری یہ لائن نہیں، ہماری لائن یہ ہے کہ معاشرت کے ساتھ دین چلاؤ، یعنی اس کو اپنا بھائی بناؤ. تو بھائی بنا کر پھر زندگی کی ذمہ داری سمجھاؤ، اس کا ماحول بدلنا ہو تاکہ اس کو متاثر ہو. یہ طریقہ کار ہے، یہ طریقہ کار ہے. اور الحمدللہ یہ طریقہ کار کامیاب ہوا. اپنوں میں، پرایوں میں، سالوں میں، دوروں میں، ہر لائن کے مسلمان اس کو پسند کریں. تو پھر اس کی بنیاد تھی معاشرت، بھائی چارے کی بنیاد. اس لیے اب اس کی طلب پیدا ہو گئی کہ لوگ ہمارے پاس آئیں اور ہم کو یہ کام سمجھائیں. ہاں، لوگ ہمارے پاس آنے جاننے والے اور ہم کو یہ کام سمجھائیں تاکہ ہم بھی اپنے زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھیں. اس لیے علم جو ہم کو دیا گیا ہے یا دین جو ہم کو دیا گیا ہے وہ چرچی کی طرح دو حیثیت رکھتا ہے، ثبات بھی ہے، حرکت بھی ہے. چرچی میں کیا ہے؟ ثبات ہے اور حرکت بھی، دونوں. ان دونوں کی وجہ سے آٹا باہر آتا ہے، چاروں طرف گرتا ہے. ایسے ہی دین کو بھی یہ حیثیت دی گئی، دین میں ثبات بھی ہے اور دین میں حرکت بھی ہے. ثبات کس لحاظ سے کہ اپنی انفرادی زندگی میں اپنے دین پر استقامت کے ساتھ قائم رہو. ہر آدمی اپنی انفرادی زندگی میں اپنے دین پر استقامت کے ساتھ رہے. استقم کما امرت ومن تاب معك اے ومن آمن معك. تو استقامت کا حکم نبی کو بھی دیا گیا کہ آپ اپنے کام پر قائم رہیں اور جو آپ پر ایمان لائے ہیں وہ بھی قائم رہے. ایک حکم ہمارے لیے استقامت کا، کیونکہ دنیا حالات کا گھر ہے. یہاں حالات آتے ہیں آپ کو، اچھی بھی، برے بھی، بھاری بھی، ہلکی بھی. تو حالات میں کیا کریں؟ حالات کے حساب سے زندگی گزارے یا حکم کے حساب سے زندگی گزارے؟ حکم کے ساتھ، کیونکہ حالات تو گزر جائیں گے. اس لیے ہم کو حکم ہے کہ حال نہیں دیکھنا، اس حال میں حکم کیا ہے وہ دیکھنا. اس کی مثال مولانا یوسف صاحب کو چاہیے دیتے ہیں. جیسے ہماری عبادتیں ہیں، ہماری ساری عبادتیں قمری حساب سے، قمری حساب سے. اس کو شمسی نہ انگریزی والا کہ جنوری میں سردی آئے گی،
جہاں اپریل میں گرمی آئی وہ طے ہے. ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے. ہمارا کمری حساب ہے. اسے ہماری عبادتیں ہر حال میں آئے گی. گرمی میں آئے گی, سردی میں آئے گی, بارش میں آئے گی. ہم حل کے پابند نہیں, حضرت فرماتے ہم تو حکم کے پابند. بارش ہوگی تو بھی نماز پڑھیں, گرمی ہوگی تو بھی نماز پڑھیں, تو بھی روزہ رکھیں گے, تو بھی حج کریں گے. چاہے کتنے گرمی وہاں تو گرمی ہوتی ہے, حج میں لوگ مر جاتے ہیں, لیکن حج تو اپنے وقت میں ہی ہوگا. کیوں کہ ہم حکم والے ہیں, حال والے نہیں کہ اب حال یہ ہو گیا سوچو کیا کرنا ہے نا. ہم حکم والے, حال گزر جائے گا, حکم نہیں ہٹے گا اپنی جگہ سے. ایک ایسے کامت کی مثال ہے. ہماری زندگی استفام ہے, حال آئے گا گزر جائے گا, ہم اپنی جگہ پہ. تو ہماری عبادتوں کے اوقات نہیں بدلتے. بارش میں یوں کر لو, گرمی میں یوں کر لو, چھٹی کر لو. رمضان میں گرمی آ گیا, گرمی میں روزہ رکھیں, گرمی میں نماز پڑھیں, گرمی میں نماز پڑھیں, سردی میں کیوں کہ ہم حال والے ہیں, نہیں ہیں ہم حکم والے. یہ استقامت کہتا ہے. ایک کام ہمارا استقامت ہے, کٹی کرنے کے کپاٹ کی طرف. دوسرا کام حرکت کا ہے کہ ہم اپنے دین کے لیے متحرک بھی ہوں گے. اپنی ذات سے دین پر عمل کر کے نہیں بیٹھا رہیں گے کہ میں تو پابند ہوں. وہ ٹھیک ہے, مگر یہ تو انفرادی بات ہوئی. ہماری زندگی اجتماعی ہے, بدن کے اعضاء کی طرح سے کہ ہر عضو دوسرے عضو کے لیے مددگار ہے. ایسے تو اس لیے ہماری دوسری زندگی جو ہے, ایک زندگی استقامت والی اور ایک زندگی ہماری نصرت والی, کہ ہم ہر حال میں اپنے دین کے مددگار ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ, اے ایمان والو اپنے دین کے مددگار رہو. نصرت کا دروازہ کھلا ہوا ہے, ہجرت کا دروازہ بند ہے. مکہ فتح ہو گیا, اب ہجرت نہیں. لیکن نصرت وہ ہے اور اس کی اہمیت ہے. وہ تو فرماتے تھے کہ اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصاری ہوتا, میں بھی نصرت کرنے والا نہ ہوتا. نصرت کی اہمیت ہے. نصرت کی وجہ سے دین زندہ ہے. نصرت کی مثال ایسے جیسے زمین کو پانی مل جائے. زمین کو پانی ملے تو ہر چیز اگے گی, ادنا اعلیٰ. پانی نہ ملے تو نہ ادنا اگے نہ اعلیٰ اگے. ایسے کی نصرت نہیں ہوگی تو دین کے تمام اجزاء سوکھ جائیں گے, اور نصرت ہوگی تو یہ تمام اجزاء جو ہے اس میں ہریالی آئے گی. اس سے امت پر نصرت کا تقاضا کہ اپنے دین کے مددگار بنو, اپنے دین کے مددگار بنو. کہ کہاں کہاں مدد کی ضرورت ہے اور کیسے مدد کی ضرورت ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اشارہ زبان کرنی سکھائی ہے. ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حرکت بھی سکھائی, چکی کے پاٹ کی طرح اپنے صحابہ کو حرکت بھی دی ہے, ان کو متحرک کیا ہے. پہلے دن جو ایمان لاتا تھا وہ اس کی حرکت کرتا تھا, اپنے خاندان میں جاتا تھا, اپنی قوم میں جاتا تھا, یا جہاں بھیجا جاتا تھا وہاں جاتا تھا. پہلے دن وہ حرکت میں رہتے, جیسے کہ حرکت کے بغیر اس کی ترقی نہیں, حرکت کے بغیر اس دن کی ترقی نہیں. دین کو تو قیامت تک رہنا ہے. وہ کس کے واسطے سے رہے گا کہ امت کے واسطے سے رہے گا. امت دین کی بارش ہے, امت قرآن کی بارش ہے, دین کی بارش ہے. آپ نے قرآن کو دین کو امت پر چھوڑا ہے, اس لیے اس کے لیے حرکت بھی کی جائے گی, اس کے لیے استقامت بھی کی جائے گی. اس دعوت کے ذریعے سے حرکت کرانی ہے. علم والے علم کے ساتھ حرکت کریں, ایمان والے ایمان کے ساتھ حرکت کریں. جو جس صلاحیت کے ساتھ ہے اس صلاحیت کے ساتھ حرکت میں آئے, تاکہ اس کی حرکت پہنچاتی ہو نفع پہنچانے کی. ان تم خیر امت اخرجت, تو جو خیر امت میں ہے وہ حرکت سے ظاہر ہو, حرکت سے اس کا استفادہ ہوگا. اس لیے امت میں حرکت ہونا ضروری ہے, کہ حرکت ہونے کی وجہ سے جہاں نہیں ہے وہاں یہ بات پہنچی, اور جہاں پہنچی ہوئی وہاں ترقی کرے حرکت کی وجہ سے. جہاں پہنچی ہوئی ہے وہاں حرکت کی وجہ سے ترقی ہو, اور جہاں نہیں پہنچی ہے وہاں پہنچے. اس لیے امت کو حرکت کا حکم دیا گیا ہے اور حرکت کی ترغیب دی گئی ہے.
کوشش کرو تاکہ جو خیر تمہارے اندر ہے وہ متعدد ہو جائے. اس لیے آپ حضرات سے بھی اس تعاون کے لیے حرکت کی دعوت. ہمارے اہل علم حضرات یہ تو 12 مہینے خدمتوں میں ہے. اہل علم دو قسم کے. ایک اہل علم وہ ہوتے ہیں جو امت کا مرجع بنا ہوئے ہوتے ہیں. تمام امور میں امت ان کا رجوع کرتے. میں کیسا زمانے میں بڑے بڑے علماء ماندہ ہونے کے ماندہ مفتی کے بعد تو ان کی طرف رجوع کیا جاتا تھا. یہ کام کیسا تو انہوں نے کرتی ان کی طرف سے تصویر ہوئی یہ تھی. تو پھر اہل خدمت کی طرف آئے. یہ خدمت تو خدمتوں میں لگے ہوئے پڑھنا پڑھانا مساجد مکاتب مدارس یہ سب ادارے خدمت کے ادارے. امت کی علمی عملی خدمت ہمیشہ اس امت کے علماء نے یہ کام کیا ہے. پہلے تو مساجد ہی میں یہ کام ہوتا تھا. سید سلمان رضی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ 4ویں صدی کے بعد علم کے لیے الگ ادارے بننے لگے, الگ عمارتیں بننے گئی. ورنہ مساجد میں نماز عبادت کے ساتھ یہ ہوتا تھا. درس و تدریس ہوتی ہے, روایتیں ہوتی ہیں, حدیثیں ہوتی ہیں وغیرہ. 4ویں صدی میں جب یہ کام بڑھ گیا تو اس کے لیے مستقل عمارتیں بنی, ادارے بنے. 4ویں صدی سے کیونکہ علم میں ترقی تھی اس کے طلبگار بڑھ گئے. اب جو ہے لوگوں میں جہالت بڑھ گئی. تو سوال آیا, کیا آیا؟ سوال آیا. اور سوال کا اندازہ امت میں جتنے سے ہوگا کتنا سوال ہے. امہات کو لقائد نہیں معلوم. ہاں ہماری جماعت میں 7 سال والے ساتھی پھرتے ہیں ایسے زمانے کے وہ محمد الرسول اللہ کو نہیں جانتے. ہندوستان میں 2 سال میں تبلیغ کی. ہاں گھر میں دین نہیں ہے, ماحول میں دین نہیں ہے. اس لیے ضرورت اس کی ہے کہ جن کے پاس دین ہے وہ اپنی حرکت کرے تاکہ جہاں جہاں اس کی ضرورت ہے وہ تقاضے پورے ہو جائیں. اور یہ عین سنت ہے. کیا ہے؟ عین سنت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آدمیوں کو حرکت افراد کو حرکت جب افراد وہ جاتے قبائل میں اور کام کرتے ہیں بعض کا دفعہ وہ 6 مہینے ان کو وہاں رہنا پڑتا. جو ہے تو 6 مہینے ہمارے ہو گئے وہاں. لوگوں کو دعوت بھی دیا, ان کو مسلمان بھی بنایا اور پھر ان کو اسلام کی تعلیم دی, سنتوں کی تعلیم دی. اس میں 6 مہینے ہو گئے. ہم کو 4 مہینے کے بعد کرتے ہیں کیوں تاکہ ان کو ساری چیز بھی تو حضور صلی اللہ علیہ زمانے میں 2 قسم کے لوگ تھے. ایک قسم لوگوں کو ہوتی ہے جنہوں نے حضور صلی اللہ کو دیکھا ایمان کے ساتھ. دوسری قسم وہ تھی کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ کو نہیں دیکھا ادھر وہ ایمان والے ہو گئے. کیوں کہ آپ کے وہ خود آپ کی جماعتیں پھرتی تھی, وہ ایمان کی دعوت تھی. اور ان کی دعوت پر وہ ایمان لاتے تھے. پھر حج میں اور سفر میں جمع ہو جاتے تھے آپ کے ساتھ تو پوچھتے تھے ہم کا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں. ہاں تو اب یہاں پہچانا اور بغیر پہچانے ان وفود کی دعوت پر وہ ایمان لائے. وہی طریقہ ہمارا کہ جہاں جہاں یہ دین نہیں ہے وہاں وہاں یہ دین پہنچے اس کا طریقہ یہ ہے. اس لیے ہم آپ حضرات بھی یہ تعاون سمجھتے ہیں کہ آپ حضرات کی طرح اور بہت سی خدمتیں ماشاءاللہ کر رہے ہیں. مساجد کی, مدارس کی, مساجد کی ایک خدمت تعاون کے ذریعے اس عالمی ضرورت کے لیے آپ حضرات جو ہیں ایک ایک سال سے یہ طریقہ ہے, مطلب طریقہ کار ہے. ایک ایک سال اس کے لیے اپنے گوشت میں لگا اور اس کام کی بصیرت حاصل کرے کیونکہ یہ کام ہر آدمی کے استعداد کے مطابق ان کو کھلتا ہے. ہاں اس کی محنت, اس کا اخلاق, اس کا اعتماد, اس کے حساب سے یہ کام ہر آدمی کو کھلتا ہے. پکی بات ہے. یہ ایسا بات ہے کوئی کام کیوں کرے ہو لیکن جو کام کرے گا اندر اپنے آپ کو بتائے گا کرائے گا وہ کھلے گا. زمین کھودنے سے بہت سی چیز برآمد ہوتی ہے. ایسے زبان میں اپنی صلاحیت بتائے گا تو اس کے اندر ایک تاثر پیدا ہوتا ہے. باتوں میں ندامت آتی ہے کہ میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں. باتوں میں رغبت آتی ہے کہ تو کرنے کی چیز ہے.
ہاں تو مختلف تاثرات اللہ تعالیٰ اس رگڑ کی وجہ سے پیدا کرتا ہے اللہ کی نجا حکومینہ اللہ دیا نام شبر ان کو اپنے شکر کہتے ہیں ہماری جنت کو جو میں نے کہتے ہیں کہ ان کو ہماری جنت کی طرف رہبری کرتی ہے اللہ کی طرف سے رہبری ہوتی ہے کسی کو کس سمجھ کی طرف کسی کو کس سمجھ مختلف خیر کی طرف رہبری ہوتی ہے اس لیے یہ طریقہ ہے یار حضرات سے ایک ایک سال اور قسمتوں میں آپ کے ساتھ چل رہے ہیں ایک ایک سال اس کے اندر لگے اور اس کی بصیرت اللہ کرے آپ کے اندر پیدا ہو جائے تاکہ اس خدمت میں بھی جو آپ کی ذمہ داری ہے وہ پوری ہو جائے اس لیے ایک ایک سال کا تقاضا ہے اب بتائیں اس کے لیے بہت سے افراد کا مطالعہ اس معاملے سے سال لگائے ہوئے ہیں جی ان کی عدد مطالبہ ہے اور بعض حضرات وہ ہیں جن کو ابھی سال نہیں لگا ہے اور وہ